بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستو احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ رحمت رمضان پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین ذوالفقار، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کی باہمی محبت۔ آج اسی موضوع پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور ہمارے پینل میں جو احباب موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مرتضیٰ طاہر صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ نعت شریف کا ہدیہ پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں گے جناب علامہ محمد عجائب سلطانی صاحب۔ میں ان احباب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آج رحمت رمضان پروگرام میں اپنی جلوہ گری فرمائی۔ سامعین ذوالفقار، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جناب علامہ محمد عجائب سلطانی صاحب۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، آپ سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، آپ سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اے ظرف نظر دیکھ
مگر دیکھ ادب سے سبحان اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت اور منفرد انداز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کی باہمی محبت۔ ہمارا اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے کہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، کیونکہ ہماری منزل خزاں نہیں ہے ہم بہاروں کو مانتے ہیں، اور ہمارے دامن پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دامن پنج تن کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں۔ تو احباب ذوالفقار، ہم نے آج اسی موضوع کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی جو باہمی محبت ہے، اس کے متعلق گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں جناب علامہ مرتضیٰ طاہر صاحب۔ بلا تاخیر میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں رحمت رمضان کے میزبان جناب زہیب الرحمن چشتی صاحب کا کہ انہوں نے بندہ ناچیز کو مدعو کیا اپنے پروگرام میں اور لب کشی کا موقع دیا ہے۔ تو جیسا کہ معلوم ہے کہ میرا آج کا موضوع صحابہ کرام اور اہل بیت کی باہمی محبت ہے، تو اس میں بہت ساری ہمیں دلیلیں ملتی ہیں اور بہت سی روایات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت ایک دوسرے سے محبت فرماتے تھے۔ ان میں میں آج آپ کے سامنے چند کا ذکر کروں گا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر شدید ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ سامعین محتشم، ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ اے صدیق، کیا وجہ ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا، اے علی، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انظروا الی وجہہ علی عبادہ، سبحان اللہ، کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محتشم،
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलाम। ये बुखारी की रिवायत है। बुखारी में आता है कि एक दिन सिद्दीक़ अकबर के सामने अहले बैत का ज़िक्र खैर फरमाया गया। अहले बैत का ज़िक्र खैर हुआ तो सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मैं कुराबत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरबा के साथ हुस्न सलूक को इतनी ज़्यादा अहमियत देता हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरबा के साथ हुस्न सलूक करना मुझे अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और सिला रहमी करने से ज़्यादा पसंदीदा और महबूब है। सिद्दीक़ अकबर अपने कुरबा और अपने करीबी से ज़्यादा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबियों से ज़्यादा मोहब्बत फरमाते हैं और सिला रहमी करना पसंद फरमाते हैं। हज़रत उक़बा बिन हारिस फरमाते हैं कि एक दिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें असर की नमाज पढ़ाई। असर की नमाज पढ़ने के बाद आप मस्जिद नबवी की से बाहर तशरीफ़ फरमा हुए और साथ ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो सिद्दीक़ अकबर ने गली में हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खेलते हुए देखा। वो बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बोसा दिया और अपने कंधे पर बिठा दिया। और अपने कंधे पर बिठा दिया। क्यों ना बिठाते? क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को अपने कंधों पर बिठाते थे और यह फरमा रहे थे कि अली हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल हैं, तुम्हारे हम शक्ल नहीं हैं। तो इस पर हज़रत अली मुस्करा रहे थे। सामीन मोहतशम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आते हैं। तो मैदान फतह हुई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। जब मैदान फतह हुई तो आप माल गनीमत तकसीम फरमाने लगे। माल गनीमत तकसीम फरमाने लगे तो सबसे पहले आपने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया। और जब वो तशरीफ़ फरमा हुए तो अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे, हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या अमीरुल मोमिनीन फ़अता हक़्क़ी, कि ऐ अमीरुल मोमिनीन हमें अपना हक अता फरमाएं। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मरहबा मरहबा, आइए आइए हमारे सरदार। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 दिरहम हज़रत हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाए। उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हुए तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनको भी 1000 दिरहम अता फरमाए। उसके बाद आपके साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया कि फ़अता हक़्क़ी, या अमीरुल मोमिनीन हमें भी अपना हक अता फरमाए। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबजादे को 500 दिरहम अता फरमाए। तो इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने लगे कि या अमीरुल मोमिनीन, ऐ मोमिनीन के अमीर, ऐ मेरे प्यारे अब्बा, ये क्या वजह है, ये क्या वजह है कि इमाम हसन आए आपने उनको 1000 दिरहम अता फरमाए, इमाम हुसैन आए आपने उनको 1000 दिरहम अता फरमाए, और जब मेरी बारी आई आपने मुझे 500 दिरहम अता फरमाए। हालांकि मैं एक मुजाहिद हूँ और उस वक्त का मुजाहिद हूँ कि जब मैं तलवार लेकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में जाया करता था और जंगों में लड़ता था, और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन उस वक्त मदीने की गलियों में खेलते थे। तब भी
آپ نے میں ایک مجاہد ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لڑتا آ رہا ہوں، آپ نے مجھے 500 درہم عطا فرمائے، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم عطا فرمائے۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن عمر، اے عبداللہ، اے میرے بیٹے، تو ان سے مقابلہ کرتا ہے، تو ان سے برابری کرتا ہے، تو تب ان سے برابری کرنا، جا تو ان جیسا باپ لے کے آ، جا تو ان جیسی ماں لے کے آ، جا تو ان جیسی خالائیں لے کے آ، جا تو ان جیسا خالو لے کے آ، جا تو ان جیسا چاچو لے کے آ، جا تو ان جیسی نانی لے کے آ، جا تو ان جیسا نانا لے کے آ۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب دیا، فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین وہ ہیں، تو ان کے ساتھ برابری کبھی بھی نہیں کر سکتا، یہ وہ ہیں کہ ان کا والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کی خالائیں ام کلثوم اور ام رقیہ ہیں، اور ان کا خالو حضرت ابراہیم ہے، اور ان کا چاچو حضرت جعفر طیار ہیں۔ کون حضرت جعفر طیار؟ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جب شہید ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی روح فرشتوں کے ساتھ اڑتی ہے عرش پر۔ تو ان جیسا چاچو لے کے آ، تو ان کا چاچا جعفر طیار ہے، اور ان کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کا نانا انبیاء کا سردار ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ان جیسے رشتے لے کے آ، پھر ان کی برابری کرنا، پھر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ تو امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو یہ جواب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو پتہ تھا، ان کو پتہ تھا ان کے مقام کا، اس لیے سوال پوچھ لیا تاکہ قیامت تک کا جواب مل جائے کہ امیر المومنین خلیفہ وقت بھی اپنی اولاد کو ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ سب سے پہلے اہل بیت کو رکھتے تھے، سب سے پہلے اہل بیت کو رکھتے تھے۔ احباب ذی وقار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہونے لگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے پاس ایک زرہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جا اور اسے بیچ کر آ، جا اسے فروخت کر کے آ، تاکہ اس سے سامان لیا جائے، جہیز کا سامان لیا جائے اور مہر عطا کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور راستے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ یہ زرہ بیچے گا اور اس زرہ کی رقم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا جہیز بنے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا حق مار ادا ہوگا۔ تو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ 500 درہم کی لے لی، 500 درہم کی لے لی، اور ان کی رقم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی اور 500 درہم کی زرہ لے لی۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت عثمان نے اتنی شفقت اور محبت کی، زرہ لے لی، رقم عطا کر دی، اس کے بعد زرہ واپس کر دی اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے عطیہ ہے۔ اتنا پیار اور محبت کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ کیوں نہ کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت، چونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، محبت فرماتے تھے، اتنی محبت فرماتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگتے تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے. تو دیکھیں جس سے محبت ہو ان کی ہر چیز محبوب لگتی ہے, ان کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت سے کتنی محبت فرماتے تھے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوتے, دن رات آپ کے سامنے ہوتے, وائنا شہر کے صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح نور ہوتی تھی, خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. تو سامعین محتشم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تذکرے فرماتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہے, اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جب ان کے تذکرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے, جب ان کی محبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھتے تھے, تو اس واسطے اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اہل بیت سے محبت فرماتے تھے. تو اس کے علاوہ بھی بہت سی دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے سے محبت فرماتے تھے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ بھی اور اصحاب کے ساتھ بھی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سامعین ذوالفقار, بہت ہی آسان انداز میں آپ کے سامنے موضوع کی گفتگو تھے. جیسے کہ ہمارے آج کے پروگرام رحمت رمضان کا عنوان تھا, اسی کے مطابق آپ نے گفتگو فرمائی. اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اور آخر میں بارگاہ الوہیت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اسی عقیدہ پر قائم دائم فرمائے. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.